بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 359 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ القصص کی آیت نمبر 51 سے لے کر 56 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے ہدایت پانے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جہاں تک حق نصیحت ادا کرنے کا تعلق ہے، ہم اس قرآن میں پہم اسے ادا کر چکے ہیں، لیکن ہدایت تو اسی کو نصیب ہو سکتی ہے جو ضد اور ہٹ درمی چھوڑے اور تعصبات سے دل کو پاک کر کے سچائی کو سیدھی طرح قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون۔ ترجمہ: جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمام اہل کتاب یہودی اور عیسائی اس پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ یہ اشارہ اور دراصل اس واقعہ کی طرف ہے جو اس سورہ کے نزول کے زمانے میں پیش آیا تھا، اور اس سے اہل مکہ کو شرم دلانی مقصود ہے کہ تم اپنے گھر آئی ہوئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو، حالانکہ دور دور کے لوگ اس کی خبر سن کر آ رہے ہیں اور اس کی قدر پہچان کر اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اس واقعہ کو ابن ہشام اور بہقی وغیرہ نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے اس طرح روایت کیا ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور دعوت کی خبریں حبش کے ملک میں پھیلیں تو وہاں سے 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد تحقیق حال کے لیے مکہ معظمہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا۔ قریش کے بہت سے لوگ بھی یہ ماجرا دیکھ کر گرد و پیش کھڑے ہو گئے۔ وفد کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے جن کا آپ نے جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی اور قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے پڑھیں۔ قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اس کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھیوں نے ان لوگوں کو راستے میں جا لیا اور انہیں سخت ملامت کی کہ بڑے نامراد ہو تم لوگ، تمہارے ہم مذہب لوگوں نے تم کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس شخص کے حالات کی تحقیق کر کے آؤ اور انہیں ٹھیک ٹھیک خبر دو، مگر تم بھی اسی کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ اپنا دین چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئے۔ تم سے زیادہ احمق گروہ تو کبھی ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ سلام ہے بھائیو تم کو، ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے، ہمیں ہر طریقے پر چلنے دو، ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو اور تم اپنے طریقے پر چلتے رہو، ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ ریفرنس ہے سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32، البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 82۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ ترجمہ: اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ واقعی حق ہے ہماری رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اس سے پہلے بھی ہم انبیاء اور کتب آسمانی کے ماننے والے تھے، اس لیے اسلام کے سوا ہمارا کوئی اور دین نہ تھا، اور اب جو نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب لے کر آیا ہے اسے بھی ہم نے مان لیا ہے، لہٰذا در حقیقت ہمارے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، بلکہ جیسے ہم پہلے مسلمان تھے ویسے ہی اب بھی مسلمان ہیں۔ یہ قول اس بات کی صاف صاف صراحت کر دیتا ہے کہ اسلام صرف اس دین کا نام نہیں ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور مسلم کی اصطلاح کا اطلاق محض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرووں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے تمام انبیاء کا دین یہی اسلام تھا، اور ہر زمانے میں ان سب کے پیروں مسلمان ہی تھے۔ یہ مسلمان اگر کبھی کافر ہوئے تو صرف اس وقت جب کہ کسی بعد کے آنے والے نبی صادق کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا، لیکن جو لوگ پہلے نبی کو مانتے تھے اور بعد کے آنے والے نبی پر بھی ایمان لے آئے ان کے اسلام میں کوئی انقطاع واقع نہیں ہوا، وہ جیسے مسلمان پہلے تھے ویسے ہی بعد میں رہے۔ تعجب ہے کہ بعض بڑے بڑے اہل علم بھی اس حقیقت کے ادراک سے عاجز رہ گئے ہیں، حتیٰ کہ اس سری آیت کو دیکھ کر بھی ان کا اطمینان نہ ہوا۔ علامہ سیوطی نے ایک مفصل رسالہ اس موضوع پر لکھا ہے کہ مسلم کی اصطلاح صرف امت محمدیہ کے لیے مختص ہے۔
پھر جب یہ آیت سامنے آئی تو خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے پھر خدا سے دعا کی کہ اس معاملے میں مجھے شرح صدر عطا کر دے۔ آخر کار اپنی رائے سے رجوع کرنے کے بجائے انہوں نے اس پر اصرار کیا اور اس آیت کی متعدد تعویلیں کر ڈالیں جو ایک سے ایک بڑھ کر بے وزن ہیں۔ مثلا ان کی ایک تعویل یہ ہے کہ انا کنا من قبل ہی مسلمین کے معنی ہے ہم قرآن کے آنے سے پہلے ہی مسلم بن جانے کا عزم رکھتے تھے، کیونکہ ہمیں اپنی کتابوں سے اس کے آنے کی خبر مل چکی تھی اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جب وہ آئے گا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ دوسری تعویل یہ ہے کہ اس فکرے میں مسلمین کے بعد لفظ بھی محذوف ہے، یعنی پہلے ہی سے ہم قرآن کو مانتے تھے کیونکہ اس کے آنے کی ہم توقع رکھتے تھے اور اس پر پیشگی ایمان لائے ہوئے تھے، اس لیے تورات و انجیل کو ماننے کی بنا پر نہیں بلکہ قرآن کو اس کے نزول سے پہلے برحق مان لینے کی بنا پر ہم مسلم تھے۔ تیسری تعویل یہ ہے کہ تقدیر الہی میں ہمارے لیے پہلے ہی مقدر ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی آمد پر ہم اسلام قبول کر لیں گے، اس لیے در حقیقت ہم پہلے ہی سے مسلم تھے۔ ان تعویلوں میں سے کسی کو دیکھ کر بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ کے عطا کردہ شرح صدر کا اس میں کوئی اثر موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن صرف اسی ایک مقام پر نہیں بلکہ 20 مقامات پر اس اصولی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اصل دین صرف اسلام یعنی اللہ کی فرما برداری ہے اور خدا کی کائنات میں خدا کی مخلوق کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا، اور آغاز آفرینش سے جو نبی بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے وہ یہی دین لے کر آیا ہے۔ اور یہ کہ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ خود مسلم رہے ہیں، اپنے پیرووں کو انہوں نے مسلم ہی بن کر رہنے کی تاکید کی ہے، اور ان کے وہ سب متبعین جنہوں نے نبوت کے ذریعے سے آئے ہوئے فرمان خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کیا ہر زمانے میں مسلم ہی تھے۔ اس سلسلے میں مثال کے طور پر صرف چند آیات ملاحظہ ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، ترجمہ ہے در حقیقت اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 72 کا ترجمہ ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلموں میں شامل ہو کر رہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق ارشاد ہوتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 131 سے لے کر 133 تک میں، ترجمہ ہے، جبکہ اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم ہو جا تو اس نے کہا میں مسلم ہو گیا رب العالمین کے لیے، اور اسی چیز کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، لہٰذا تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، جبکہ اس نے اپنی اولاد سے پوچھا کس کی بندگی کرو گے تم میرے بعد؟ انہوں نے جواب دیا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، اس کو اکیلا معبود مان کر، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67، ترجمہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ نصرانی بلکہ وہ یکسو مسلم تھا۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خود دعا مانگتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 128 میں آیا، اے ہمارے رب ہم کو اپنا مسلم بنا اور ہماری نسل سے ایک امت پیدا کر جو تیری مسلم ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قصے میں ارشاد ہوتا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 36 میں، ہم نے قوم لوط کی بستی میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101، ترجمہ، مجھ کو مسلم ہونے کی حالت میں موت دے اور صالحوں کے ساتھ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 84، ترجمہ، اے میری قوم کے لوگو، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلم ہو۔ بنی اسرائیل کا اصل مذہب یہودیت نہیں بلکہ اسلام تھا۔ اس بات کو دوست اور دشمن سب جانتے تھے، چنانچہ فرعون سمندر میں ڈوبتے وقت آخری کلمہ جو کہتا ہے وہ یہ ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 90، ترجمہ، میں مان گیا کہ کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلموں میں سے ہوں۔ تمام انبیاء بنی اسرائیل کا دین بھی یہی اسلام تھا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44، ترجمہ ہے، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اسی کے مطابق وہ نبی جو مسلم تھے ان لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے جو یہودی ہو گئے تھے۔ یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا دین تھا، چنانچہ ملکہ سبا ان پر ایمان لاتے ہوئے کہتی ہے، سورہ النمل کی آیت نمبر 44، ترجمہ، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کی مسلم ہو گئی۔ اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا دین تھا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 111 کا ترجمہ،
اور جب کہ میں نے حواریوں پر وحی کی کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہ کہ ہم مسلم ہیں۔ اور میں یہ بتا دوں آپ کو، یہ جتنی آیتیں ہیں ان کو آپ ان کی عربی دیکھ لیں، ادھر مسلم یا مسلمین یا مسلمون کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس معاملے میں اگر کوئی شک اس بنا پر کیا جائے کہ عربی زبان کے الفاظ اسلام اور مسلم ان مختلف ملکوں اور مختلف زبانوں میں کیسے مستعمل ہو سکتے تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ محض ایک نادانی کی بات ہوگی، کیونکہ اصل اعتبار عربی کے ان الفاظ کا نہیں بلکہ اس معنی کا ہے جس کے لیے الفاظ عربی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ دراصل جو بات ان آیات میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے آیا ہوا حقیقی دین مسیحیت یا موسویت یا محمدیت نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہم السلام اور کتب آسمانی کے ذریعے سے آئے ہوئے فرمان خداوندی کے آگے سر اطاعت جھکا دینا ہے۔ اور یہ رویہ جہاں جس بندہ خدا نے بھی جس زمانے میں اختیار کیا ہے وہ ایک ہی عالمگیر ازلی و ابدی دین حق کا متبع ہے۔ اس دین کا جن لوگوں نے ٹھیک ٹھیک شعور اور اخلاص کے ساتھ اختیار کیا ہے ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسیح علیہ السلام کو اور مسیح علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا تبدیل مذہب نہیں بلکہ حقیقی دین کے اتباع کا فطری و منطقی تقاضا ہے، بخلاف اس کے جو لوگ انبیاء علیہم السلام کے گروہوں میں بے سوچے سمجھے گھس آئے یا پیدا ہو گئے، اور کبھی قومی اور نسلی اور گروہی تعصبات نے جن کے لیے اصل مذہب کی حیثیت اختیار کر لی، بس یہودی یا مسیحی بن کر رہ گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر ان کی جہالت کی کلی کھل گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے آخری نبی کا انکار کر کے نہ صرف یہ کہ آئندہ کے لیے مسلم رہنا قبول نہ کیا بلکہ اپنی اس حرکت سے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقت میں وہ پہلے بھی مسلم نہ تھے، محض ایک نبی یا بعض انبیاء کی شخصی گرویدگی میں مبتلا تھے یا آباء و اجداد کی انتھی تقلید کو دین بنائے بیٹھے تھے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے آغاز میں آئے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ایک اجر اس ایمان کا جو وہ پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر رکھتے تھے، اور دوسرا اجر اس ایمان کا جو وہ اب نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لائے۔ یہی بات اس حدیث میں بیان کی ہے جو بخاری و مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے 3 شخص ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا، ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا اور اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد آیا کہ اس ثابت قدمی کے بدلے، یعنی 2 بار اجر دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی انہیں یہ دوہرا اجر اس بات کا ملے گا کہ وہ قومی و نسلی اور وطنی و گروہی تعصبات سے بچ کر اصل دین حق پر ثابت قدم رہے، اور نئے نبی کی آمد پر جو سخت امتحان درپیش ہوا اس میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ دراصل وہ مسیح پرست نہیں بلکہ خدا پرست تھے، اور شخصیت مسیح کے گرویدہ نہیں بلکہ اسلام کے متبع تھے، اور اسی وجہ سے مسیح کے بعد جب دوسرا نبی وہی اسلام لے کر آیا جسے مسیح لائے تھے تو انہوں نے بے تکلف اس کی رہنمائی میں اسلام کا راستہ اختیار کر لیا اور ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا جو مسیحیت پر جمے رہ گئے۔ پھر آتا ہے آیت میں کہ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ تفسیر میں آتے ہیں یعنی وہ بدی کا جواب بدی سے نہیں بلکہ نیکی سے دیتے ہیں، جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ نہیں بلکہ صداقت لاتے ہیں، ظلم کو ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے دفع کرتے ہیں، شرارتوں کا سامنا شرارت سے نہیں بلکہ شرافت سے کرتے ہیں۔ پھر ایک اور نشانی بتائی کہ اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ راہ حق میں مالی اثار بھی کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہو کہ وہ لوگ محض حق کی تلاش میں حبش سے سفر کر کے مکہ آئے تھے، اس محنت اور صرف مال سے کوئی مادی منافعت ان کے پیش نظر نہ تھی۔ انہوں نے جب سنا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے ضروری سمجھا کہ خود جا کر تحقیق کریں تاکہ اگر واقعی ایک نبی ہی خدا کی طرف سے مبعوث ہوا ہو تو وہ اس پر ایمان لانے اور ہدایت پانے سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہ بہت بڑی محنت ہے اگر سمجھا جائے اس کو تو۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ ترجمہ، اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے،
تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ تفسیر میں آتا ہے اشارہ ہے اس بہودہ بات کی طرح جو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے حبشی عیسائیوں کے اس وفد سے کی تھی، جس کا ذکر اوپر بتایا گیا آپ کو۔ انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے سیاق کلام سے ظاہر ہے کہ حبشی عیسائیوں کے ایمان و اسلام کا ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فکرہ ارشاد فرمانے سے مقصود دراصل کفار مکہ کو شرم دلانا مقصود ہے۔ کہنا یہ تھا کہ بدنصیبوں، ماتم کرو اپنی حالت پر کہ دوسرے کہاں سے آ کر اس نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں اور تم اس چشمہ فیض سے جو تمہارے اپنے گھر میں بہہ رہا ہے محروم رہ جاتے ہو۔ لیکن کہا گیا ہے اس انداز سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہتے ہو کہ میری قوم کے لوگ، میرے بھائی بند، میرے عزیز و اقارب اس آب حیات سے بہرہ مند ہوں، لیکن تمہارے چاہنے سے نہیں، ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اس نعمت سے انہی لوگوں کو فیض یاب کرتا ہے جن میں وہ قبول ہدایت کی آمادگی پاتا ہے۔ تمہارے رشتہ داروں میں اگر یہ جوہر موجود نہ ہو تو انہیں یہ فیض نہیں نصیب ہوگا۔ صحیحین کی روایت ہے کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے معاملے میں نازل ہوئی۔ ان کا جب آخری وقت آیا تو حضور نے اپنی حد تک انتہائی کوشش کی کہ وہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ ان کا خاتمہ بالخیر ہو، مگر انہوں نے ملت عبد المطلب پر ہی جان دینے کو ترجیح دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن محدثین و مفسرین کا یہ طریقہ معلوم و معروف ہے کہ ایک آیت عہد نبوی کے جس معاملے پر چشمہ ہوتی ہے اسے وہ آیت کی شان نزول کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اس لیے اس روایت اور اسی مضمون کی ان دوسری روایات سے جو ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، لازماً یہی نتیجہ نہیں نکلتا کہ سورہ قصص کی یہ آیت حضرت ابو طالب کی وفات کے وقت نازل ہوئی تھی، بلکہ ان سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے مضمون کی صداقت سب سے زیادہ اس موقع پر ظاہر ہوئی۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تو ہر بندہ خدا کو راہ راست پر لانے کی تھی، لیکن سب سے بڑھ کر اگر کسی شخص کا کفر پر خاتمہ حضور کو شاک ہو سکتا تھا اور ذاتی محبت و تعلق کی بنا پر سب سے زیادہ کسی شخص کی ہدایت کہ آپ آرزو مند ہو سکتے تھے تو وہ ان کے چچا ابو طالب تھے۔ لیکن جب ان کو بھی ہدایت دینے پر آپ قادر نہ ہوئے تو یہ بات بالکل ظاہر ہوگی کہ کسی کو ہدایت بخشنا اور کسی کو اس سے محروم رکھنا نبی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ معاملہ بالکل اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کے ہاں سے یہ دولت کسی رشتہ داری اور برادری کی بنا پر نہیں، بلکہ آدمی کی قبولیت و استعداد اور مخلصانہ صداقت پسندی کی بنا پر عطا ہوتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ القصص کی آیت نمبر 56 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس سے بہترین سبق حاصل کر سکیں، ہمارے دل و دماغ روشن ہوں اور ہم قرآن مجید کے مطالب و مضامین کو پوری طرح سے سمجھ سکیں، اس میں مزید تحقیق کرنے والے بنیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔